قرآن مجید میں سورۃ بقرہ میں آیت نمبر 83 اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ۔ اور جب ہم نے پختہ عہد کیا بنی اسرائیل سے کہ تم نہیں بندگی کرو گے سوائے اللہ کی، والدین پر، رشتہ داروں پہ، یتیموں اور مسکینوں پہ احسان کرو گے۔ اس سے آگے ایک چھوٹا سا جملہ ہے جو کوزے میں دریا بند کیا ہوا اس نے، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور کہو لوگوں سے بھلی بات۔ بعض دفعہ انسان اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ کسی پہ احسان تو دور کی بات کسی کے ساتھ نیکی بھی کر سکے یا کسی کا احسان اتار سکے۔ والدین جو کچھ ہمیں دے چکے ان کے مقابلے میں ہم سب کچھ کیا اپنی اس طرح کی 100 زندگیاں بھی ان پہ لٹا دیں تو ہم اس رات کا حق ادا نہیں کر سکتے جو انہوں نے ہمیں پالنے میں گزارا، بلکہ اس رات کے ایک لمحے کا بھی حق ادا نہیں کر سکتے۔ اسی طرح بعض دفعہ ہمارے پاس نہیں ہوتا کہ ہم قریبی رشتہ داروں کے حقوق ادا کر سکیں، یا ہوتا بھی ہے کر بھی لیتے ہیں، یتیموں کے حق ادا کر سکیں، مساکین کو، لیکن ہم بول کے، جتلا کے، دہرا کے، احسان مندی کا ان کے اوپر بار رکھ کے ساری نیکیوں کو صفر کر دیتے ہیں۔ اس لیے ان کے فوراً بعد اللہ نے کیا فرمایا، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، نہیں ہوتا، نہیں افورڈ کر سکتے تو بھلی بات کو لوگوں سے، اور اگر افورڈ کر لی ہے، دے رہے ہو، حقوق ادا کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہو، پھر بھی وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں کے ساتھ اخلاق، بہترین طریقے سے بولنا۔ اس میں بولنے کے لیے عمریں چاہیے ہمیں، اور یہ جملہ مجھے بے حد، یہ قرآن کی آیت کا یہ چھوٹا سا پورشن مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ اس کے بعد کہا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نمازیں بھی پڑھو، زکوٰۃ بھی دو، ثُمَّ تَوَلَّیْتُمْ إِلَّا قَلِیلًا مِّنکُم، پھر گئے تم میں سے بس تھوڑے ہی تھے، وَأَنتُم مُعْرِضُونَ، تم منہ موڑنے والے تھے۔ اب یہ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، یہی ہمارے گروپ کا نام بھی ہے۔ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اپنی نیکیوں کو اپنے بد اخلاقیوں سے، بد زبانیوں سے یا بد مزاجیوں سے خراب نہ کریں۔ اس میں والدین بھی آ جائیں گے، ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ کرتے رہتے ہیں، وہ کبھی کبھی اپنی عمر کی وجہ سے، اپنے بڑھاپا کہہ لیں، صحت کی خرابی کی وجہ سے، یا ان کو جو بہتر لگ رہا ہوتا ہمیں نہیں سمجھ آ رہا ہوتا، وہ ناراض ہو جاتے ہیں، وہ کسی بات پہ مائنڈ کرتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں آپ تو راضی ہوتے ہی نہیں، آپ سے تو بندہ جو مرضی کر لینا، آپ نے تو خوش ہونا ہی نہیں۔ تو یہ چیزیں ہم دیکھیں گے کہ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا کیا چیز ہے، اور اس تک ہم کیسے پہنچ سکتے ہیں، اور اس کا بہترین طریقہ کیا ہے، اور اس کے لیے ہم محتاج ہیں اللہ اور اس کے بعد اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے، اور وہی ہماری بہترین رہنمائی کریں گی، وہی ہمیں بہترین راستہ دکھائیں گی، اور اسی راستے پہ چل کے انشاءاللہ وقت لگے گا، لیکن ناممکن نہیں ہے، ممکن ہے۔ اس کوزے میں جو دریا بند ہے، اس کے اندر سب آ جاتا ہے، تمام اخلاقیات، تمام آپ کے معاملات، تمام آپ کی زبان، آپ کا مزاج، آپ کے رویے، آپ کے طور طریقے، سب کچھ اس میں آ جاتا ہے۔ اس لیے میں نے یہ گروپ بنایا، اور مقصد بھی میرا یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو موٹیویٹ کریں، اور ایک بہترین امتی، اپنے نبی کی ایک بہترین امتی ہم تیار ہو کے جائیں، جو ایک با اخلاق، با کردار اور بہترین خاتون کی صورت میں ہو، اور اللہ تعالی ہمیں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، حضرت عائشہ رضی تعالی عنہا، جن کے پیروں کی ہم خاک بھی نہیں،
اور بہت سی صابحات ہیں، اور سب سے آپ نے پڑھا ہے حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی. ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ان کا دیدار نصیب کرے، اور ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا ساتھ کرے. آمین. یہ ملت اسلامیہ کی بدنصیبی کہ اس نے صرف اور صرف ایک نیک بندہ ہونا یا ایک اچھے بندے ہونے کی علامات نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ ہی کو سمجھ لیا، اور اسی کو عبادت کا ذریعہ بھی سمجھ لیا، اور اخلاقیات کو دین کے دائرے سے نکال ہی دیا. جبکہ دین اطاعت الہی کا نام ہے، اور اطاعت الہی میں حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں شامل ہیں. ہم نے سمجھا میں نے نماز 5 وقت میں پڑھ لی، اول وقت میں پڑھ لی، خوشی خضوع سے پڑھ لی، ویل اینڈ گڈ، اچھی بات ہے، اور ساتھ تہجد بھی پڑھ لی، اشراق بھی پڑھ لیے، صلاۃ التسبیح بھی پڑھ لی، اوابین بھی پڑھ لیے، بہت اچھی بات ہے. خوش نصیب ہیں جو اتنی عبادت کرتے ہیں. روزہ نہ صرف فرض بلکہ نفلی بھی رکھے، شوال کے بھی رکھ لیے، حج کے بھی مسنون دنوں کے برکت کو سامنے رکھتے ہوئے اس پہ بھی رکھ لیے، سوال اور جمعرات کا بھی رکھ لیا، حج پہ حج کیے، الحاج کہلائے. زکوٰۃ بھی الحمدللہ ہم پورے حساب سے دیتے ہیں. لیکن جو حقوق العباد فرض کا درجہ رکھتے ہیں اس کے بارے میں ہم نہیں جانتے. کبھی سوچا کریں کہ عرب میں وہ کون سی فولاد کی تلوار تھی جس کے خوف سے تھوڑے ہی عرصے میں 100 کے قریب صحابہ مسلمان ہو گئے. بہت کم عرصے میں، بعد کی بات کرتے ہیں نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت کوئی جمعیت بھی نہیں تھی، کوئی عددی قوت بھی نہیں تھی، کوئی مالی قوت بھی نہیں تھی. آپ سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہسٹری سے واقف ہیں. نہ کوئی مال تھا آپ کے پاس، کیا تھا؟ اسی پہ ہم بات کریں گے. وہی ہمیں چاہیے، اور وہی آج ہم اپنائیں گے تو ہم اپنی اور اپنے بچوں کی اور انشاءاللہ اس امت کی بھی اصلاح کرنے کا بیڑا ہم اٹھائیں گے. وہ تھی اسلامی تعلیم کی سادگی اور سچائی، جسے خود بخود سرکش لوگ اسلام میں داخل ہو جاتے تھے. سادگی یعنی بناوٹ نہیں، ریاکاری نہیں، قول و فعل میں تضاد نہیں، اور سچائی، ان دونوں کا تعلق اخلاق سے ہے. ہم نے تو جھوٹے لبادے اوڑے ہوئے ہیں، جھوٹا اپنا سٹیٹس قائم رکھنے کے لیے ہر وقت ہم جھوٹ بولتے ہیں. ہم جیسے ہیں ہمیں ویسے ہی رہنا چاہیے. لوگ آپ کے اخلاق سے متاثر ہوتے ہیں، نہ کہ آپ کے لباس سے. یہ ساری باتیں ہم دیکھیں گے. آپ کتنے حسین ہیں، کتنے خوبصورت ہیں، کتنے کلیور ہیں، کتنے ویل آف ہیں، کتنے ویل ڈریس ہیں، لیکن آپ بول کے غرور سے، تکبر سے، اگنور کر کے، کبریائی سے یا منہ بسور کے بول کے بتا دیتے ہیں کہ ہم اندر سے کیا ہیں. سوچا کریں کہ مدینہ کو کون سی تلوار نے فتح کیا. غور کریں، آپ کو معلوم ہوگا صرف اخلاق، صرف اور صرف اخلاق. ہلاکو خان نے مسلمانوں کو بے دریغ قتل کیا اور بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. لیکن پھر خود جب اس نے مطالعہ کیا قرآن کا، اخلاقی اسلامی کا، تو اس کی تلوار سے وہ مسلمان ہو گیا. اخلاق کی تلوار سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک خاتون کا جنازہ گزرا کا بہت ہی زیادہ دیندار تھی. اچھا جی، کیا تھا دین؟ 5 وقت کی نمازی اور تہجد، اور جو ہم لوگ بھی یہاں پہ گنتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا معاملے کیسے تھے؟ کہا تنگ تھے لوگ اس سے، اخلاق نہیں تھا اچھا. ہوتا نا ہمارے پڑوسی ہم سے تنگ، ہمارا سسرال ہم سے تنگ، ہمارا شوہر ہم سے تنگ، ہمارے بچے ہم سے تنگ، ہماری دوستیں ہم سے تنگ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جہنمی ہے. چھوٹی بات نہیں ہے، جہنمی ہے. کچھ
ٹائم کے بعد ایک اور جنازہ گزرا ایک خاتون کا. صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ بس پڑھ لیتی تھی نماز، اللہ کے حقوق ادا کرتی تھی، لیکن بندوں کے حقوق میں بہت آگے تھی، بہت با اخلاق تھی، سب اس سے بہت خوش تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ جنتی ہے، آپ نے اس کو جنت کی بشارت دی. سو ہم نہ کسی کو یہاں کرٹیسائز کریں گے، نہ کسی اور کے بارے میں سوچیں گے، صرف اپنے بارے میں اپنے بارے میں سوچوں گی، آپ اپنے بارے میں. ہم سے کیوں لوگ تنگ ہیں؟ ہمارے سامنے کیوں نہیں لوگ بول سکتے؟ ہم کیوں اتنے منہ پھٹ ہیں؟ ہم کیوں اتنے بولڈ ہیں؟ ہم کیوں اتنے سخت ہیں؟ کیوں؟ اس کیوں کا ہی تو جواب چاہیے. سدا یہاں رہنا ہے، ہمیشہ یہاں رہنا ہے، جانا ہے ایک دن. قبر میں معاملے بڑے سخت ہوں گے، ہمیں قبر کے معاملات حل کرنے ہیں، ہمیں حشر کے میدان کے معاملات حل کرنے ہیں، ہمیں پل صراط سے کراس کرنا ہے. کیسے کریں گی؟ ضرور سوچنا ہے. یاد رکھیے گا اللہ کی محبت کی راہ اس کے بندوں کی محبت سے ہو کر گزرتی ہے. دل توڑ دیا، دل دکھا دیا اور اللہ اکبر کہہ کے جا نماز پہ کھڑے ہو گئے. ضرور نماز پڑھیں، نماز نہ چھوڑیں، لیکن ہر نماز سے پہلے کھڑے ہو کے 2-3 سیکنڈ سوچیں کہ میں ظہر سے عصر تک کیا کر کے کھڑی ہوئی، مجھے کیا کرنا چاہیے تھا، میں کیا کر کے کھڑی ہوئی. پھر توبہ کریں، پھر عہد کریں کہ اللہ تعالیٰ اب میں مغرب تک انشاءاللہ دوبارہ بچوں گی اس چیز سے. سو جو بھی میری بہن یہ چاہتی ہے، اگر میرے لیکچر بھائیوں تک بھی چاہتے ہیں تو میں یہی کہوں گی کہ جو بھی انسان، جو بھی مسلمان یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس سے محبت کرے، اسے چاہیے کہ اللہ کے بندوں سے محبت کرنا سیکھے. ایک بزرگ نے کیا خوب کہا ہے، قیامت کے بازار میں کوئی اسباب اتنا عروج یعنی اونچائی والا اور قیمتی نہیں ہوگا جتنا دلوں کو راحت پہنچانا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ آپ نے کہا دلوں کو راحت پہنچانا. تو آپ سوچیں، اسی طرح پوچھا سب سے بڑا گناہ، تو کہا دل کو تکلیف پہنچانا. ہم تکلیف اور دکھ کی بات ہی نہیں کریں گے، ہم صرف راحتوں کی، محبتوں کی، اس کی بات کریں گے، صرف اس چیز کی کہ جس سے میرا رب راضی ہو جائے. ڈیٹیل میں اس لیے نہیں جاتی کہ آپ سارے ان ٹچ ہیں قرآن سے، حدیث سے. آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میزان میں سب سے پہلے ترازو میں اخلاق رکھا جائے گا. ہے میرا اور آپ کا اخلاق ایسا؟ اس میں رکھنے کے قابل ہیں؟ ہم کہتے ہیں میں کسی کو کیا سمجھتی ہوں، میرے نزدیک اس کی کیا اہمیت ہے. سو کسی کے دل کو تکلیف پہنچانا سب سے بڑا گناہ ہے. اس کے مقابلے میں کسی کو خوش کرنا، اس کی دل جوئی کرنا، اس کی خدمت کر کے اس کے دل کو مٹھی میں لے لینا سب سے بڑی عبادت اور نیکی ہے. کوئی فرق نہیں پڑتا اگر آپ کسی کو بچا لیتے ہیں، اس کی دل جوئی کے لیے اس کی منت کر لیتے ہیں، اس کے آگے محبت کا اظہار کر لیتے ہیں، وہ ناراض ہے آپ اس کے ترلے ڈال لیتے ہیں صرف اس لیے کہ اس کا دل خوش ہو جائے. آپ کا دل اللہ خوش کرے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اس لیے اللہ کے نزدیک تمام مخلوق میں سے سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ آدمی وہ ہے جو اس کے کنبے کے ساتھ نیکی کرے. اس لیے آپ نے اس کے کنبے کے ساتھ نیکی کرنی ہے. وہ ایک مشہور مثال ہے نا کہ ایک ماں تھی، اس کے 2 بیٹے تھے، ایک بہت نیک تھا، بہت فرما بردار تھا، اور ایک بہت بدکار تھا، بہت تنگ کرتا تھا. ماں اس کی وجہ سے بڑی تنگ تھی، روتی رہتی تھی. بڑے نے دیکھا اس چھوٹے نے بہت عذاب بنائی ہوئی ہے ماں کی زندگی، اس نے قتل کر دیا اور آ کے بڑے خوشی سے کہا ماں میں نے اس کو قتل کر دیا جو تیری زندگی کا عذاب بنا ہوا تھا. ماں نے کہا تجھے کس نے اجازت دی؟ وہ میرا بیٹا تھا، اچھا تھا برا تھا، وہ میرا بیٹا تھا، میں اس کے لیے ہر وقت دعا کرتی تھی، تجھے کس نے یہ حق دیا کہ تو میرے بیٹے کو قتل کر کے آ گیا؟ تو ماں کے لیے تو دونوں بیٹے برابر ہیں، بلکہ جو برا ہے اس کے لیے تو وہ زیادہ پریشان ہوتی ہے. کیسے ہو سکتا ہے میرے اللہ کو کوئی بچ کا مخلوق پسند نہ ہو؟ میرا اللہ اپنی مخلوق سے بہت پیار کرتا ہے.
یہی وجہ ہے کہ وہ رزق بند نہیں کرتا ایک برے انسان کا بھی. اس لیے آپ جس سے بھی معاملہ کریں اس کا خاندان نہ دیکھیں، رتبہ نہ دیکھیں، اس کی کاسٹ نہ دیکھیں، ان چیزوں سے باہر نکلیں. صرف دیکھیں کہ میرے رب کا بنایا ہوا بندہ، اس کے سینے میں بھی دل، میرے سینے میں بھی دل. اگر میں دکھتی ہوں تو یہ بھی دکھتی ہے، میں سوچتی ہوں تو یہ بھی سوچتی ہے. یہ کیا ہم نے پکڑ رکھا ہے؟ میں بہت سینسیٹیو ہوں. دوسرے کون ہیں؟ دوسرے ایسی پتھر کے بنے ہوئے ہیں. میں بہت ڈپریس ہوں. کیوں دوسرا نہیں ہو سکتا؟ میں بہت اپسٹ ہوں. وہ نہیں ہو سکتا، ہو سکتا ہے، لیکن اللہ سے محبت کرنے والے دبا جاتے ہیں اپنی فیلنگ کو، دوسروں کی خوشی کی خاطر سہ جاتے ہیں. کوئی ان کو نہیں دیتا صلہ، میرا رب دیتا ہے. میرا رب ان کو تسکینت اتارتا ہے، ان کو سکون دیتا ہے. کہنے کا مدعا کیا ہے کہ تلوار سے، شور سے، چیخو پکار سے ہاتھ پاؤں تو سست کیے جا سکتے ہیں، زبان خاموش کی جا سکتی ہے، آنکھیں بند کی جا سکتی ہیں، آنکھوں کانوں میں روئی بھی ٹھوسی جا سکتی ہے. کیا کریں؟ کسی کی اب ماں ہے، کسی کی اب بھابھی ہے، کسی کی بہن ہے، کسی کی بیٹی ہے. اب برداشت تو آپ کو کر رہے ہیں نا لوگ، لیکن دل جو منبع محبت ہے کسی بھی جبر سے سیدھا نہیں کیا جا سکتا. آپ اٹھ کے نکلتی کہتے شکر ہے عذاب ٹلا، عذاب گیا سب. جی 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 اب کیا کریں، آپا ہیں، آپ باجی ہیں، آپ برداشت کر رہے ہیں. آپ کو پلیز ایسے مت بنے کہ لوگ آپ کو برداشت کریں. دل وہ جبر سے نہیں سیدھا ہوتا، وہ تو صرف اور صرف محبت سے. کون سی محبت؟ جو خود غرضی سے پاک ہو. یاد رکھیے گا، بناوٹی نہیں، دکھاوے کی نہیں، ریاکاری کی نہیں، ٹوٹل نہیں. یہ بھی بڑا آگے ایکٹنگ کرنے کا رواج. دل سے آنے والے کو دل سے ویلکم کے آپ فتح کر لیں گی. اس محبت سے جو خود غرضی سے پاک ہو آپ سب کو فتح کر لیں گی. خلق جب بلند ہوتا ہے وہ خدا کو پسند ہوتا ہے. پستیوں میں پڑا ہوا انسان خلق ہی سے بلند ہوتا ہے. جس کا خلق اس کا ملک.